الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ویسے تو یہ چیک کیا ہوا تھا لیکن وہ بعض اوقات کچھ ناگہانی آفات کرونا وائرس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، تو یہ اس پہ بھی کرونا آیا غیبی۔ چند آیات ہیں، دیکھیں اس پہ موجودہ ماحول کے تناظر میں کلام کرنا مقصود تھا۔ اب ٹائم ویسے کم ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کئی اقسام کے اعتبار سے مختلف تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے اعتبار سے صبر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آزمائش یا تکلیف میں مبتلا کرے تو ہم اپنی زبان اور قلب کو ہر قسم کے شکوہ شکایت سے روکیں اور اپنی طبیعت کو بیزاریت اور کوفت سے ہٹا کر رکھیں۔ یہ نچلا درجہ ہوتا ہے صبر کا۔ پھر ایک رضا کا درجہ ہوتا ہے کہ جیسا اللہ رکھے میں اس پر راضی۔ ایک اور درجہ اس سے اوپر ہوتا ہے، وہ تفویض کا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ جیسا اللہ رکھے وہ میری مرضی کے موافق ہو یا نہ ہو، بہرحال میری جو سوچ ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے یا میرے لیے ایسا ماحول ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کیا، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں پھر انسان مصیبت پر بھی خوش نظر آتا ہے جیسے اکابرین ہوا کرتے تھے۔ تو پہلا جو صبر کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ شکوہ شکایت سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب جیسے یہ آفت آئی ہے تو اب اس میں یہ کہنا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ نے ظلم کر دیا، پتہ نہیں کیا مصیبت نازل کر دی ہے۔ خاص طور پہ جن کو آزمائش زیادہ ہوگی انہیں زیادہ شیطان بے صبری پہ ابھارے گا۔ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں بیچارے، ان کا کاروبار تو بند ہو گیا، اور حقیقتاً ان کی تکلیف کا ہمیں خود احساس کرنا چاہیے۔ جو بچے اپنے والد کے شام کی کمائی سے پکنے والے کھانے پہ گزارا کر رہے ہوں، اب وہ لاک ڈاؤن ہو گیا ٹوٹل، تو بیچارہ کیا کرے وہ؟ تو لوگ بہت ہی مصیبت میں ہیں، کرائسس میں ہیں۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عام حالات میں صبر کر لیتا ہے، لیکن جب ایک دم اچانک آزمائش آتی ہے تو اس میں بے صبری ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ میں اکثر گھر کے سرپرستوں کے کارنامے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ تربیت کا فقدان ہر جگہ نظر آتا ہے کہ گھر والوں کو صبر کے بارے میں، اللہ کی رضا کے بارے میں، توکل کے بارے میں کچھ سمجھایا جائے۔ یہ تو ہمارے ہاں اجنبی موضوعات ہیں۔ تو ہمارے گھر والے ہمہ وقت اگر آپ غور کریں آسائشوں کی تلاش میں رہتے ہیں ذہنی طور پر۔ وہ تکلیف کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اللہ کی آزمائش چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری طرف آزمائش متوجہ ہو۔ اگر آپ دیانتداری سے کوشچن کریں تو ایمانداری سے جواب یہ آئے گا کہ مصیبت محلے میں تقسیم ہو جائے، ہمارا گھر بچ جائے بس۔ تو جب گھر والوں کا ایسا ذہن ہوگا، لازم سی بات ہے کہ سرپرست نے توجہ ہی نہیں کی تو وہ اور زیادہ بے صبری کرتے ہیں، بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح ایمان خطرے میں پڑتا ہے، کیونکہ یہ امر ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایک تو صبر، دوسرا نماز۔ باہر کے ملکوں میں لاک ڈاؤن کر دی گئی ہیں مسجدیں۔ اب میں ابھی بھی جو جواب دے رہا تھا نا، یہ میسج واٹس ایپ بہت آتے ہیں، 200-250 تو میرے پاس ابھی پینڈنگ پڑے ہوں گے، تو میں موقع کی مناسبت سے باہر کے لوگ بہت کویشچن کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی UK کا کویشچن تھا کہ وہاں مسجدیں بالکل بند کر دیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ لازم آئیں گے تو پبلک جمع ہوگی، اور پبلک جمع ہوگی تو کرونا وائرس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ وائرسز جو ہوتے ہیں بیکٹیریاز، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے ایسی مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ نے اپنے کمال قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کے اندر دل بھی ہے، معدہ ہے، ان کا اپنا ایک دماغ ہے، شعور ہے، ان کا نظام ہضم ہے۔ ان کو ایک پروگرام فیڈ کر کے دے دیا گیا ہے، فیڈنگ ہوتی ہے، پروگرام فیڈ کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ ڈیفالٹ پروگرامز ہوتے ہیں نا بعض، جیسے ایسا ہے ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا،
اسے پتہ ہے کہ یہیں سے پینا ہے. کبھی کوئی بچے کو دیکھا کان میں فیڈر لگا لیا اس نے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ ڈیفالٹ پروگرامز ہوتے ہیں کہ جو خود بخود ہوتے ہیں، اور بعضوں میں تو انسان کا بھی اختیار نہیں ہوتا. چھوٹا سا منا ہوتا ہے، ایک دم پیشاب کی دھار مار دے گا. اسے شریعت نے بتایا ہوا ہے، اس کے دماغ میں چیز ڈالی ہوئی، دماغ آرڈر کرتا ہے، مثانہ بھر گیا ہے، کام کر دو. اس میں بچے کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا. یہ جو چیزیں نا، یہ اسی طرح یہ وائرسز ہیں، ان کو اللہ نے شعور دیا. عقل نہیں ہوتی، شعور. ایک سے دوسرے میں چلے جانا، ادھر جانا ادھر جانا، پھر جہاں پہنچے گا اپنا فنکشن شروع کر دے گا. اس کا کام ہے پھیپھڑے کو خراب کرنا، اس کی طبیعت کو خراب کرنا. یہ اس کا قصور نہیں. کورونا کو گالیاں بکنے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ ضرور ہے یہ منتقل ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے. تو اب ان سائنس کی جو تحقیقات ہیں اور ہمارے نبی کا جو کلام ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سائنس کہتی ہے وائرس اڑ کے پہنچتا ہے، لیکن وہ اس کو بیماری کا نام دے دیتے ہیں. بیماری اڑ کر لگتی ہے، سائنس یہ کہہ رہی ہے. ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے. وائرس کے منتقل ہونے کا تو نبی کریم نے انکار نہیں فرمایا. تو تطبیق یہ ہے کہ وائرس ایک دوسرے سے منتقل ضرور ہوگا، لیکن کیا وہ اثر انداز ہوگا یا نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. جس کے لیے فیصلہ کیا اسی کو ہوگا. ورنہ آپ کے ہاتھ پر آئے گا، آپ سینیٹائزر یوز کریں گے مر جائے گا، یا آپ نے منہ پہ لگا لیا تو حلق میں پہنچے گا، تھوڑی دیر اسٹے کرتا ہے وہاں پہ، تھک جاتا ہے نا، ذرا اسٹے کرتا ہے. اور آپ نے پانی پی لیا، وہ معدے میں اتر جائے گا. معدے میں ہمیشہ آپ کا ایسڈ موجود ہوتا ہے، وہ ایسڈ اس کو ختم کر دے گا، وہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کرنا اچھی بات ہے. آپس میں مصافحہ نہ کریں، کوشش کریں. یہ کونیاں بھی نہ ملائیں، یہ نئے رواج. بھائی دور سے السلام علیکم کر لو، اب کونیاں ملا رہے ہیں. ضروری ہے کونی ملانا؟ کونی سے نہیں چڑھ سکتا. تمہاری کونی میں بیٹھا ہو تو دوسری کونی میں چلا جائے گا. یا ضروری ہے ہاتھ ملاؤ گے تو جائے گا؟ ورنہ کونی والا کورونا کہے گا نہیں بھائی کونی پہ تو نہیں آتا، میں تو ہاتھ سے آتا ہوں. عجیب بے وقوفی، کونی سے کونی ملا لو. تو باہر والوں نے بہرحال احتیاط کرنے کے پیش نظر، باہر کی جو انگریز گورنمنٹس ہیں انہیں سمجھانا تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، وہ صرف عقل پہ چلتے ہیں، مذہب پر نہیں. تو مسجدیں بند ہیں، بالکل لاک ڈاؤن. لیکن اب جیسے سعودی عرب ہے یا UAE کی ریاستیں ہیں جہاں بہرحال مسلمان حکمران ہیں، نام تو مسلمانوں کے ہی ہیں اور قرآن پہ ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ آئیں بیٹھیں، اگر کھانسی آ رہی ہے تو جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح اپنے کونی کو اوپر کر کے اس میں کھانسیں تاکہ وہ وائرس دوسرے تک نہ پہنچے. اور اسی طرح مصافحے میں احتیاط کر لیں، معانقہ میں احتیاط کر لیں. باقی اگر یہ پہنچ بھی گیا وائرس تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بیمار کر دے گا. احتیاط اچھی چیز ہے، خوف زدہ ہونے کی حاجت ہے. یہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک صحابی اپنا اونٹ دوسرے اونٹوں سے علیحدہ کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو خارش ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے اونٹ کو بھی خارش نہ ہو جائے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ ان پہلے اونٹوں کو خارش کس نے لگائی ہے؟ تو سمجھا دیا بھائی انہیں بھی اللہ نے لگائی ہے، تیرے اونٹ کو بھی لگے گی تو اللہ لگائے گا، اور نہیں لگنی ہوگی تو نہیں لگائے گا. تو اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے. جب تک ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اسٹرکٹلی آرڈرز جاری نہیں کرتی ہے جمعے کے منقطع کرنے کا، جماعت کے منقطع کرنے کا، ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو، اور جمعہ قائم ہونا چاہیے. ہاں اگر اسٹرکٹلی آرڈرز آ جاتے ہیں تو ریاست سے ٹکرانے کے بجائے پھر اس کو فالو کرنا بہتر ہوتا، کیونکہ ذمہ داری بہرحال ریاست کی ہے. ہم لوگ پہلے اپنی عقل سے کچھ قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کا رزلٹ اس کے مطابق آ جاتا ہے جیسا کہا جا رہا تھا تو ہم اپنا قصور نہیں مانیں گے بلکہ ہم گورنمنٹ کو گالیاں بکیں گے. جیسے ابھی بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں ہے ہی نہیں، سہولیات نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. حالانکہ جب کھانے کا موقع ملے تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہوگا.
اپنے ملک کو نقصان پہنچانے میں ہر شخص شامل ہے. آپ تو اچھے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں باہر والوں کی بات کر رہا ہوں. رشوت ہم لیتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں. اگر آپ کسی پرائیویٹ آفس میں جاب کرتے ہیں، کام چوریاں وہاں پہ بھی چل رہی ہیں. گورنمنٹ جاب میں تو ہیں ہی ہیں، وہاں کا تو پرسان حال ہی کچھ نہیں ہے. کمپیوٹر پہ گیم کھیلنا، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے تو PSL کا میچ تھوڑا سا لائیو دیکھ لیا، کوئی پین جیب میں رکھ لیا. روزانہ یہ بھول جاتا ہے، روزانہ آدمی روزانہ یہ پین لے کر گھر پہ پہنچ کے لو بیٹا ایک پین اور، اگلے دن پھر وہ کیا، اس کو جیب میں رکھا. کوئی پوچھے گا تو کہیں گے اوہ اچھا یاد نہیں رہا، یہ لیجئے واپس. ورنہ ہر شخص چوری چکاری میں لگا ہوا ہے. اپنے ملک کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ کو گالیاں بکنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ سہولت نہیں ہے، وہ سہولت نہیں ہے. بھئی ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ گورنمنٹ اپنی جیب سے پیسہ نکال کر دے گی تو میں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میں گورنمنٹ کی غلط چیز کو کوئی میں حوصلہ افزائی کروں گا. یہ ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری رہی ہے کہ عوام الناس کو سہولیات فراہم کرے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں یہ ویلفیئر ادارے سارے بند ہونے چاہیے. آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ اس لیے بند ہونے چاہیے کہ جتنا ہمارا ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ پاس ضرور ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. کیوں؟ ویلفیئر ادارے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ سارے پیسہ غائب ہو جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ کوئی ایک گورنمنٹ کی ایمبولینس ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ ہر سال بجٹ میں یہ پاس ہوتا ہے. دوائیاں، میڈیسنز، جتنے ہمارے سرکاری ہاسپٹل ہیں اس میں دوائیاں فری ہونی چاہیے، اور اس کا بجٹ باقاعدہ پاس ہوتا ہے اور اربوں روپے کا ہوتا ہے ہیلتھ بجٹ. کہاں جاتا ہے وہ سارا پیسہ؟ ویلفیئر ادارے پورا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں بیٹھ کے، بڑے مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں. کبھی تو محسوس ہی نہیں ہو رہی. جس دن ویلفیئر ادارے بند ہوں گے اس دن ہاسپٹلز میں لائنیں لگیں گی، اس دن لوگ چیخیں گے چلائیں گے، اس دن دیکھیں سارے بجٹ پاس ہوں گے اور پبلک تک تمام چیزیں پہنچیں گی. تو یہ ویلفیئر اداروں نے گورنمنٹ کو ایک طرح سے، بیچاروں کا ارادہ تو یہ نہیں ہوتا، وہ تو اچھی نیت سے ہی کر رہے ہیں، لیکن گویا کہ تھپکی دیے کہ تم آرام سے بیٹھ کے یہ بجٹ تم کھا لو، باقی عوام کی جیب سے نکال کر ان عوام پہ لگانا یہ ہمارا کام ہے. گورنمنٹ کو اور کیا چاہیے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اسٹرکٹلی کہہ دیتی ہے احتیاطی کرنی چاہیے، ورنہ اگر آپ نے جوش میں آ کے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب کو وائرس ہو جاتا ہے اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے جوان بیٹے کو وائرس ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، فرض کر لیں اس کے ذریعے بظاہر وہ انتقال کر گیا، اس وقت پھر آپ کے جذبات وہ نہیں ہوں گے. یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ہیں بہت ہی ضعیف الاعتقاد، ہمارے اعتقاد کمزور ہیں. جو مسلمان رات کو اس لیے جھاڑو نہ دے کہ میرے گھر میں تنگ دستی آ جائے گی، اس سے بڑی ضعیف الاعتقادی کیا ہوگی مجھے بتائیے. جھاڑو تنگ دستی لائے گی، رات میں جھاڑو مت دو. باہر کے سارے کنٹریز رات میں کلین ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. دن میں وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، رات میں. ہمارے ہاں دن میں ہوگا کیونکہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا جھنڈا ہوگا اس کے اوپر، بھئی ہم کام کر رہے ہیں. تمہیں پتہ کیسے چلے گا جب تک روڈ بلاک نہیں ہوگا؟ بالکل بیچ میں مشین کھڑی کر دیں گے، سائڈ سے بیچارے لوگ نکل کے وہ لمبی لائن لگی پڑی ہے تاکہ نظر آئے جی ہم کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں رات میں سارا کلین ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں، آپ کا ملک کی حالت دیکھیں، ان لوگوں کی حالت دیکھیں. جس مسلمان کی حالت یہ ہو کہ قرآن سناؤ، حدیث سنائے، اثر نہ کرے، اور ایک میسج آ جائے کہ مدینے میں ایک عورت نے خواب دیکھا کہ نبی کریم نے فرمایا قرآن کھولو، اس میں بال نظر آئیں گے، ان بال کو پانی میں ڈالو اور اس پہ فلا فلا سورت پڑھو، وہ پیو گے کرونا نہیں ہوگا. میرا موبائل بھرا پڑا ہے. مفتی صاحب یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے، ہم ایسا کر لیں. اچھا قرآن کھولنا شروع ہو گئے، بال ڈھونڈ رہے ہیں سارے کے سارے اس میں کہ کہیں سے بال نظر آ جائے. یہ ضعیف الاعتقادی کا عالم ہے. اب ایسے عوام کو اگر جوش دلا کے مسجد میں لے آئیں، ان کو کرونا وائرس ہو جائے نا، کل یہی گالیاں بک رہے ہوں گے مولویوں کو. اور کوئی بھی چینل والا ایسے ہی لوگوں کو بٹھا کر اور ان سے انٹرویو لے گا، ہاں بھئی آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی میں تو علماء کے کہنے میں آ گیا، میرا تو جوان بیٹا مر گیا، اللہ بیڑا غرق کرے علماء کا، آمین. زور سے بولے گا ہوسٹ، آمین. کیونکہ ہوسٹ جو ہوتا ہے یہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا اپنے پروگرام کا. اس کے جو کھوپڑی میں آتا ہے یہ سب سے ذہین ہوتے ہیں، سب سے فطین ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں تو کہتا ہوں ان سارے ہوسٹ کو نا ملک حوالے کر دو. پریکٹیکل کریں گے نا، جب تھیوری کرنا تو بہت آسان ہے، تو انہیں پتہ چلے گا. لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے
کہ جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس وقت معاملہ چل رہا ہے، اس قسم کے پھر کوئی ایشو سامنے آتے ہیں، بڑے آرام سے علماء کو اور اسلام کو 2 سال 2.5 سال آپ پیچھے کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے۔ جتنا ہم نے ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم جیسے لوگ کام کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر، ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، 2 منٹ میں ختم ہوتا ہے، 2 منٹ میں۔ اور کس سے ہوتا ہے؟ ہماری اسی عوام سے ہوتا ہے۔ یہ عوام قرآن سنتی ہے، یس کہتی ہے، خبر سنتی ہے، فوراً نو کہہ دیتی ہے۔ ایسے میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ اسٹرکٹلی آرڈر جاری کر دیتی ہے تو پھر بڑی احتیاط کے ساتھ علماء کی رائے پہ ہی چلیں۔ ہم بھی علماء کے ساتھ ہیں الحمدللہ، یہ نہیں ہے کہ اپنے جمہور علماء سے ہٹ کر ہیں، علماء کے ساتھ ہی ہیں، لیکن بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ ہونا چاہیے اور آپ علماء کے ساتھ چلیں اور احتیاط بہت زیادہ کریں۔ تو ایک تو یہ صبر اور نماز سے مدد طلب کریں۔ جب آپ کریں گے، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ساتھ ہونا ایک جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے توجہ کے اعتبار سے۔ جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اپنی ہمدردی، اپنے پیار، اپنی محبت، اپنی توجہ کے اعتبار سے، لیکن جسم یہاں ہے آپ کا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب کوئی ذاتی معیت نہیں ہے، اللہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اس کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے اس کی رحمت کی آپ کی طرف توجہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ اب یاد رکھیں، جتنے یہ جانور ہوتے ہیں نا، یہ مامور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مامور، یعنی ان کو حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ امر مانے حکم، عامر کہتے ہیں حکم دینے والا، اور جس کو حکم دیا جائے اس کو مامور کہا جاتا ہے۔ سب مامور ہے۔ ایک مچھر اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو نہیں کاٹے گا، آئے گا یہاں سے اڑ کے یہاں نکل جائے گا، یہاں نہیں کاٹے گا۔ وہ کاٹے گا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے گا، کیونکہ آپ کے خون بطور غذا جب اس کا مقرر ہوگا تبھی کاٹے گا، ورنہ نہیں۔ یہ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ 2 آیات ابھی عرض کروں گا۔ مامور کیا گیا، اس کا قصور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مامور کرنے والا عامر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، جب اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی تو کورونا تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نمازی سے، اس صبر کرنے والے سے اس کو دور کرے گا۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو نماز پڑھیں، جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھیں، 5 وقت، خصوصاً فجر کی نماز۔ اس کے علاوہ صبر کریں۔ گالیاں بکنا اس کا حل نہیں ہے، اس وقت گالیوں سے رک جانا اس کا حل ہے، ٹھیک ہے نا؟ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اب 2 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آفات کے اسباب ذکر کیے۔ اچھا، ایک تو ابھی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، اسی سے اگلی آیت میں کئی جمعے عرض کر چکا ہوں کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ جانوں، مالوں اور پھلوں کی کمی سے، بھوک سے، دیگر آزمائشوں سے، مرض سے۔ تو یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ سزا ہوتی ہے۔ اب ایک بنیادی اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت متوجہ ہو، وہ آزمائش ہے یا سزا، اس کا معیار کیا ہے؟ بڑے آسان سے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ نیک پرہیزگار متقی ہیں تو آزمائش، اور اگر آپ گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، تو آپ کی سزا۔ یہ اصول ہے۔ اچھا، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی خطا ہوئی اور اللہ نے بطور آزمائش اور بطور سزا اسے کوئی چیز میں مبتلا کیا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو آزمانا ہی چاہتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بنیادی اصول ہمارا مذہب بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، گالیاں نہیں بکتا، غلط کاموں میں نہیں ہے، کسی کی برائی دل میں نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، پھر اس کے اوپر آزمائش آ رہی ہے، تو یہ سزا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک اگر شخص ایسا ہے کہ جو نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی ماں بہن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اگر برقعے والی کو دیکھنے کا موقع ملے تو اس سے بھی نگاہ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، گندے خیالات بار بار ذہن میں لے کر آتا ہے، سارے دوست دیکھ لیں، چرسی، موالی، زانی، بے نمازی قسم کے سارے اس کے دوست ہیں، ماں باپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کرتا ہے،
ہر طرح کا گناہ کرتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے آزمائش نہیں کہی جائے گی، کہا جائے گا یہ تیرے لیے سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو چند گناہوں کا عذاب ہے جو اللہ نے دیا ہے، ورنہ کثیر کو تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اگر ہر چیز پہ پکڑ ہوتی تو ہم بچتے نہیں، اگر ہر گناہ پہ ایک ڈنڈا پڑتا، ہٹا کٹا اللہ کی نعمتیں کثیر کھانے والا نوجوان فجر میں پڑا سو رہا ہوتا، مؤذن صاحب کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور وہ نعرے لگا رہا ہوتا نہیں بستر نماز سے بہتر ہے، شیطان کی اطاعت معاذ اللہ میرے رب کی اطاعت سے بہتر ہے، اللہ کو دوست کہوں گا لیکن بات دشمن شیطان کی مانوں گا یہ زیادہ بہتر ہے، اور آسمان سے ایک ڈنڈا آتا سڑاپ کر کے پڑتا اس کے نازک مقام پہ، تو پھر ہوتا کیا، پھر 1 منٹ میں اٹھتا آدمی، جاتا فوراً نماز پڑھتا۔ اگر ہر گناہ پہ سزا ملتی تو ہم پاکستانی قوم ہیں، جب تک ہم پر آزمائش نہیں آتی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہمیں مستیاں سوچتی ہیں، مستیاں، خوب مستیاں۔ جو نوجوان صحت مند ہو، پیسہ بھی اچھا آ رہا ہو، کوئی گرفت نہیں ہے، دوست احباب ہیں، تو وہ نیک بن جائے، نو، ہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بھی، ٹانگیں ٹوٹ جائے، بستر پہ پڑا ہو جائے، پوٹی پیشاب سب بستر پہ نکل رہا ہو، ماں بار بار تانے دے رہی ہو کمبخت تجھے کتنا سمجھایا تھا اسکوٹر تیز نہ چلا، اب پڑ گیا نا بستر پہ، پھر اللہ یاد آ گیا، اللہ کرم کر دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کثیر تو چیزیں درگزر فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ درگزر نہ فرماتا تو کافر کا کفر بھی پھر درگزر نہ کیا جاتا، تو پھر کافر کو تو کچھ بھی نہ ملتا، تو فوراً ایمان لے آتے کہ نہیں یار مسلمانوں کو تو نعمت مل رہی ہے، ہمیں نہیں مل رہی، اس کا مطلب اسلام ٹھیک ہے، مسلمان ہو جاتے۔ یہ امتحان اللہ نے رکھا ہے، ایک امتحان ہے اس میں بھی، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا جو مصیبت تم تک پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن کوئی بھی اپنے اعمال کو اس کا ذریعہ اور سبب سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی عالم دین اس کی نشاندہی کرے، ہم بولتے ہیں ابھی یہ مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، یہ تو ہم عرصے دراز سے کر رہے ہیں، آج تک نہیں ہوا، اب یہ کہنے کرونا وائرس، ہم تو شروع سے پاپی ہیں، ایک دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہزاروں گناہ نہ کیوں بغیر توبہ کے، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ نے فرمایا وہ اگر درگزر نہ کرے تو ہمارا تو قدم اٹھانا مشکل ہو جائے۔ اگر گناہوں کی آلودگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے تو جیسے نالا ہوتا ہے نا، گندا نالا، اس میں گند آپ کو نظر آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ گند ہمارے اعمال کا نظر آئے گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی نحوست چھپا دی۔ علماء فرماتے ہیں پہلے زمانے میں جھوٹ کی بدبو آیا کرتی تھی، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا تو دور تک اس کی سمیل آتی تھی۔ آج ہم جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلی کریں، خوب گناہ کریں، پبلک کے سامنے عزت دار بنے ہوئے ہم لوگ، تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ ہماری ناکیں جو ہے بدبوؤں سے عادی ہو گئی۔ جس کا گھر گٹر کے قریب ہو نا اور اسمیل آتی رہتی ہو، تو جو مہمان آئیں گے وہ کہیں گے اوہو بہت اسمیل ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ گٹر صاف کرنے والے کو اسمیل کوئی محسوس ہوتی ہے، وہ تو کام ہی وہ کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیا ہے کہ ہم گناہوں کی آلودگی کے عادی ہو گئے۔ اب اگر کوئی اس آلودگی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں مجھے اپنا قصور ماننا چاہیے، آپ کو اپنا قصور ماننا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہیے۔ یہ آفت آئی ہے، چلی بھی جائے گی، ایسی آتی ہیں ایسی جاتی ہیں۔ ٹڈیاں آئیں، دیکھیں شور مچ گیا، ٹڈی دل آگے، ٹڈی دل کہاں گئی؟ غائب۔ ڈینگی کا نام سن رہے ہیں بھی آپ؟ کتنا شور تھا، ڈینگی آ گیا، ڈینگی آ گیا، ہر مچھر ڈینگی لگ رہا تھا، نہیں بھی تھا تو ایسا لگتا تھا مچھر آ گیا، کوئی آدمی خامہ کو یوں مار کے دیکھتا تھا کہاں گیا۔ اب ڈینگی کا نام آ رہا ہے، نہیں، یہ بھی چلا جائے گا، کرونا ایک دن آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہی میں نے سے بات کہی کہ مصیبت آئے گی تو اللہ یاد آئے، مصیبت نہ ہو تو اللہ یاد نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خاص مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔
اور ایک آیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، حکم فرمایا کہ زمین پہ جو بھی فتنہ فساد ہوتا ہے وہ تم لوگوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جتنا فتنہ فساد ہے زمین پر، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو ناگہانی آفت ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے، اس میں بڑا قصور ہمارے اعمال کا ہے۔ میں اپنے سے گناہ گاروں سے مخاطب ہوں، آپ اچھے لوگ ہیں تو پھر آپ کے لیے تو ہوگی آزمائش، ہم جیسے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات عرض کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیے، پوری دنیا کرونا وائرس سے خوفزدہ ہے؟ آپ ہی گھر میں بھی خوف ہے، حالانکہ یہ ہم تک پہنچا نہیں۔ اچھا یہ کیا تکلیف دیتا ہے، کیا اذیت دیتا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے نا، لیکن ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے نا، خوف، ڈر ہے۔ لیکن جس عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، اللہ نے بیان فرما دیا، جرائم کی سزا بیان کر دی اور اس تکلیف و اذیت کو بھی بیان کر دیا، وہ ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ سرکار نے سفر معراج دیکھا، ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ کچلنے کا مطلب کیا ہے؟ پس گیا، دانت باہر، زبان باہر، آنکھیں باہر ابل کے پھٹ گیا، منہ کیوں انڈے کی طرح ہو گیا ایک روایت میں۔ پھر وہ پتھر لاتا ہے ایک آدمی، وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرکار نے دریافت فرمایا اس کو ایسا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ فرض نمازیں پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، فرض نمازیں پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ آج ہم میں سے کتنوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ذرا اپنے آپ سے کویسچن کر لیں، آیا کوئی ڈر ہمارے دل کے اندر؟ اللہ کے نبی فرمائے کوئی ڈر نہیں ہے۔ خبروں میں آ جائے کرونا وائرس آ رہا ہے تو سارے کے سارے کوئی ماسک پہن لیا، کسی نے سینیٹائزر یوز کر لیا، ہاتھ نہ ملاؤ، حالانکہ اس کی کوئی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری ہے ضعیف الاعتقادی، یہ ہماری ہے دنیا کو آخرت پر فوقیت دینے کی عادت۔ آخرت کا عذاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی ہے۔ پھر سرکار نے ایک شخص کو دیکھا، ایک آدمی نے اس طرح ایک کنڈا تھا لوہے کا، اس کی آنکھ میں ڈالا، چیر کر یہاں تک پہنچا دیا، پھر ناک میں ڈالا یہاں تک، پھر بانچوں میں ڈالا یہاں تک، پھر اس جانب آیا، یہی عمل ہوا، اتنی یہ صحیح ہو گئی، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر۔ سرکار نے پوچھا اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے کہ یہ گھر سے باہر نکلتا تھا اور جھوٹ بولا کرتا تھا، اور اس کا جھوٹ آفاق میں پھیل جایا کرتا تھا، یعنی جھوٹی باتیں کرتا تھا، ایک روایت میں چغلی کرتا تھا۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کوئی بھی جھوٹی بات لے کر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ جھوٹ عام کرنے میں ہم ماہر ہیں، کبھی ہم ڈریں اس کے اوپر؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک تھال میں تازہ گوشت ہے اور ایک میں سڑا ہوا گندا باسی سڑا ہوا گوشت ہے۔ کچھ لوگ آئے، اچھے گوشت کو چھوڑ دیا، سڑا ہوا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، کچھ مرد تھے کچھ عورتیں تھیں اس میں۔ فرمایا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غلط قسم کی عورتوں سے تعلقات قائم کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر مردوں سے ناجائز تعلق قائم کرتی تھی۔ آج ہمارا نوجوان فیس بک پر بیٹھ کر اپنی پوری توانائی اس لیے صرف کر رہا ہے کہ میرے کسی سے ناجائز تعلق قائم ہو جائیں۔ ابھی عام ہے کہ وہ شکل صورت کی کیسی ہو، شادی شدہ ہو نہ ہو، مجھے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا موقع ملے، اور نہیں تو ٹھڑک ہی پوری ہوگی۔ چلو زنا تک نہیں پہنچیں گے، ٹھڑک تو پوری ہوگی، چیٹ تو ہو جائے گی، وقتی طور پہ مزہ تو آئے گا، خود لذتی تو حاصل ہوگی۔ آپ کے نبی کیا فرما رہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ ٹائم اب نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ یہ کرونا وائرس کیا نقصان دے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کو لگے گا آپ اور میں مر جائیں گے، مریں گے تو شہید کی موت مریں گے، سارے گناہ بخشے جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں مریں گے تو شہید کی موت نہیں، نافرمان کی موت مریں گے، بری موت آئے گی، عذاب قبر ہوگا، میدان محشر میں ذلت اور جہنم میں داخلہ۔ وہ چیز خوفزدہ کرنے والی ہے؟ دیانتداری سے بتائیے ڈرنا کس سے چاہیے، وائرس سے یا گناہوں سے؟ دیانتداری سے بتائیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اس وائرس سے احتیاط ضرور اختیار کریں، ڈریں نہیں، ڈریں ہم اپنے گناہوں سے، اپنے نبی کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ جس دن یہ ہوگا انشاءاللہ اس دن کامیابی ہوگی۔
آپ سب سے گزارش ہے جو ٹی وی پر احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں، آپ ابھی فارغ ہوں، ہاتھ وغیرہ نہ ملائیں، کوشش یہ کریں خاص طور پہ اگر کھانسی ہے آپ کو یا نزلہ ہے فوراً اپنا ٹیسٹ کروا لیں، اور اگر بخار ہے خاص طور پہ کروا لیں، کیونکہ اس کی ظاہری علامات یہی ہیں۔ اور اگر آپ کو کھانسی نزلہ بخار ہے تو خدا را سابق عادت چھوڑ دیں، دوسرے کے منہ پہ چھینکنا، السلام علیکم، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ہماری عادت یہ ختم کر دیں۔ اپنے بچوں کو قریب سے پیار نہ کریں، انہیں چہرے پہ پیار نہ کریں، کوشش یہ کریں۔ اسی طرح زیادہ کلوز نہ کریں چھوٹے بچوں پر، اور عمر رسیدہ افراد پر یہ ایفیکٹ کر رہا ہے۔ بس آخری بات، کیوں کر رہا ہے؟ بولیے کیوں کر رہا ہے؟ ان کی قوت مدافعت کم ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نوجوان بھی ذرا ہوشیار رہیں جنہوں نے خود اپنے حرکتوں سے اپنی قوت مدافعت کم کی ہوئی ہے، یہ بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ انہوں نے اپنی شرارتیں کر کر کے اور مستیاں کر کر کے اپنی قوت مدافعت کو اس اسٹیج تک لے آئے ہیں کہ آپ کا مقام ایک بڈھوں والا مقام ہو گیا ہے یا بالکل بچوں والا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے نوجوان ہمارا، پاکستان کا مستقبل کا معمار پاک اور جہاد کے لیے تیار، ایسا نوجوان کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ بیٹھ کر اپنے آپ کو مجاہد بنا چکا ہے، ان تمام نوجوانوں سے گزارش ہے آپ کو بھی خاص طور پر احتیاط کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لوگی ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں، اگر ہرٹ ہوئے ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔